بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بجلی کے بلز کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور مچنا بھی چاہیے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اوسطاً عمران خان کے دور حکومت میں 18 روپے 60 پیسے پہ ہم بجلی کا نرخ چھوڑ کے گئے اور وہ کیسے 60 روپے پہ 55-60 روپے پہ چلا گیا ٹیکسز ملا کے، اور اتنی زیادہ تباہی جو برپا ہوئی ہے، صنعت آپ کی جو ہے وہ بل نہیں دے پا رہی، اور ظاہر ہے غریب لوگ جو ہیں ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ جتنے ان کو بل آ گئے ہیں۔ تو قسم قسم کا فلسفہ اور قسم قسم کی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ IMF کا سارا قصور ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن لاسز بہت زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ سرکاری افسروں کو مفت بجلی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو میں آج آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ان تینوں وجوہات کا بہت کم رول ہے بجلی کی قیمت اوپر جانے میں۔ ایکچوئل حقیقت میں وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری رائے میں یہ معاملہ جو ہے یہ شروع تو جو پاکستان کی تباہی سیکٹر کی تباہی ہے وہ 1990 کے یا 1994 جب ہماری ایک IPP پالیسی آئی اس وقت ہوا، لیکن جو اصلی تباہی صحیح آئی وہ 2013 سے معاملہ شروع ہوا۔ اس وقت 2013 میں پاکستان کے جو 60 سے 70% بجلی تھی وہ آپ کے لوکل وسائل، یعنی کہ جس میں آبی وسائل ہیں یا جو لوکل آپ کا ریسورس ہے اس سے پیدا ہوتی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج آپ کی 60 سے 70% بجلی آپ کے امپورٹڈ ایندھن سے پیدا ہوتی ہے۔ تو 2013 میں ایسا کیا ہوا کہ سڈنلی یہ سارا جو آپ کی تباہی کی بنیاد ہے وہ رکھی گئی۔ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی جلدی تھی، کرنی چاہیے بھی تھی، انہوں نے اس کا وعدہ کیا ہوا تھا لوگوں سے، لیکن جو راستہ اپنایا گیا اس پر بہت زیادہ سوال بھی اٹھے اور وہ آج کی تباہی کا بہت بڑا ایک وجہ ہے۔ وہ راستہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ کا ملک جو ہے اس میں ایکسپورٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تو باقاعدہ نیچے جا رہی تھی۔ 2013-18 میں فورن ایکسچینج کا کرائسس ہمیں ہمیشہ رہتا تھا، اس سے پہلے 18 دفعہ ہم IMF کے پاس اپنے فورن ایکسچینج یعنی ڈالر کم ہونے کی وجہ سے جا چکے تھے۔ تو جلدی جلدی میں امپورٹڈ ایندھن یعنی کہ امپورٹڈ کوئلہ اور امپورٹڈ LNG امپورٹڈ گیس اس کے اوپر جلدی جلدی سودے کیے گئے، مہنگے معاہدے کیے گئے بجلی گھروں کے، اور وہ معاہدے بھی ایسے کیے گئے کہ بالکل ان کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی یا شفافیت نہیں تھی، یعنی کہ اوپن بولی لگائی جاتی ہے یا کوئی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کون سا فیول استعمال ہوگا، ملک کی آگے مستقبل میں گروتھ کی فور کاسٹ کیا ہے، مستقبل کے اندر ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے کیا ریزروز ہوں گے یا ڈالرز ہوں گے، اور ہم اپنی انرجی سیکیورٹی جو ہے جس طرح آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے اس طرح آپ کی انرجی سیکیورٹی بھی بڑی وائٹل ہے۔ آج کل توانائی جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ اہم بن چکی ہے آج کل کی ماڈرن دنیا کے اندر۔ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا۔ دیکھا کیا گیا کہ جی کون کس کو جانتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کدھر پلانٹ لگانا ہے۔ سائی وال میں جا کے امپورٹڈ کوئلے کا پلانٹ لگا دیا، کوئلہ آ رہا ہے انڈونیشیا سے، بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ پہ، وہاں سے آگے جا رہا ہے، 2-3 روپے یونٹ تو صرف اس کی ٹرانسپورٹ کی لگ گئے، اور آپ کا جو فورن ایکسچینج جا رہا ہے، امپورٹڈ LNG کے پلانٹ لگا دیے گئے، وہ بند پڑے ہیں آدھے سے زیادہ۔ امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ 70% اب چل نہیں رہے آپ کے۔ تو کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ آگے فور کاسٹ کیا ہے، ملک کی ضرورت کیا ہے، ڈیمز کو اگنور کر دیا گیا اور کوئی شفافیت نہیں تھی۔ تو نتیجتاً یہ نکلا کہ آپ کا 183 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی وہ پیمنٹس جو بجلی گھر جب بند بھی ہوتی ہیں تو آپ کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے، ان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، وہ 183 ارب سے بڑھ کے آج ان بجلی گھروں کی وجہ سے جو 2013 سے 18 میں جن کے سودے ہوئے آج 1400 ارب روپے ہو چکی ہے، اور یہ 1-2 سال کے اندر 2000 ارب روپے سالانہ پہ یہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس چلی جائیں گی۔ اس میں ایک اور بڑا پرابلم آیا۔ پرابلم اس کے اندر یہ آیا کہ یہ جو معاہدے کیے گئے یہ ڈالرز کے اندر کیے گئے، کہ یعنی کہ جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ پے کرنی ہے اس کا جو نرخ طے کیا گیا وہ ڈالر میں کیا گیا، اور گارنٹیڈ ریٹرنز دیے گئے، یعنی کہ فائدہ ہو نقصان ہو چلے نہ چلے آپ نے جتنے انویسٹمنٹ کی ہے اس بجلی گھر کے اندر وہ حکومت نے پروفٹ سمیت آپ کو واپس کرنی ہے۔ تو یہ جو ڈالر کے اندر ریٹرنز، حالانکہ اس سارے کی جو ڈیٹ ریز ہوئی تھی، جو اس کا قرضہ ریز ہوا تھا ان میں سے اکثر پلانٹس کا، وہ روپیوں میں ہوا تھا، تو وہ سارا کا سارا آج ڈالر میں، اور جب آپ کا روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ان کا ریٹرن بڑھ جاتا ہے اور آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ کہ بغیر کسی پلاننگ کے یہ پلانٹس لگائے گئے، غلط ایندھن پہ لگائے گئے، اور ڈالر بیسڈ گارنٹیڈ ریٹرنز کے اندر لگائے گئے۔ اس سے آپ کا پوری انرجی مکس لوکل سے امپورٹڈ پہ چلا گیا، آپ کے ملک کی جو انرجی سیکیورٹی ہے
وہ ولنریبل ہو گئی کیونکہ اب وہ وسائل آپ کے پاس نہیں ہے جو 70% آپ کے ملک کو بجلی دینے کے لیے چاہیے. اور یہ سارا کا سارا جو تھا یہ 2013 سے 18 کے اندر یہ ہوا. اس کے بعد بہرحال جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں حکومت سنبھالی تو بہت ایک انرجی کی ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. سالانہ 400 ارب روپے آپ کے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی تھی ایک سال کے اندر. 400 ارب روپے سالانہ. سب سے پہلے تو اس کو روکا گیا. جب ہم 3.5 سال کے بعد حکومت چھوڑ کے گئے تو یہ جو 450 ارب روپے سالانہ بڑھ رہی تھی آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ، یہ کم ہو کے 100 ارب روپے سے بھی نیچے آ چکی تھی سالانہ. اور اس سے اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ سال ہے اس کو ہم نے صفر کرنا تھا. ایسے نہیں صفر کرنا تھا جس طرح انہوں نے کیا کہ قیمتیں بڑھا کے. اس کا ہمارے پاس ایک پورا ایجنڈا تھا. تو سب سے پہلا تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے آئی ٹی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا. ان میں سے بہت سارے آئی ٹی پیز ایسے تھے جن کے ساتھ ڈالر ریٹ کو ہم نے تقریباً 164 روپے کے اوپر سیٹ کر دیا کہ بھئی آپ اگر اس سے زیادہ روپیہ آگے جائے گا تو آپ کو آپ کی ہم کرایہ جو بجلی گھروں کا وہ نہیں پڑے گا. ان کے ریٹرنز کو بھی ہم نے کم کیا جس سے تقریباً 800 ارب روپے سالانہ کا اگلے 10 سال کے اندر پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. ایک چیز جو ہم نے کی جب میں وزیر بجلی بنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک آئی جی سیپ ایک کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے جس سے ساری دنیا اپنا بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی فور کاسٹ کرتی ہے. وہ آئی جی سیپ کا ہم نے پورا ماڈل جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، یعنی تمام صوبوں کی رضامندی لے کے. وہ کیا کرتا ہے؟ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کوئی بھی حکمران آئے تو وہ کسی اپنے دوست کو جانتا ہے تو اس کو ڈالر بیسڈ گارنٹی ریٹرنز کے اوپر بجلی گھر لگا دے گا اور کک بیک لے لے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا. آئی جی سیپ کے بعد آئی جی سیپ پروگرام جو ہے وہ یہ انشور کرے گا کہ آپ کے جو لوکل وسائل ہیں ان کا ٹارگٹ اگلے 10 سال کے اندر اچیو ہوئے گا کہ آپ 60 سے 70% بجلی جو ہے وہ اپنے لوکل وسائل سے بنائیں اور آپ بغیر بولی کے اوپن بولی کے کسی بھی جگہ کے اوپر آپ بجلی گھر نہیں لگا سکتے یا اپروو کر سکتے. تو آپ کو یہ آئندہ کے لیے موجودہ پائپ لائن تو انہوں نے تباہی اس کی کافی مچا دی لیکن یہ آئندہ کے لیے ایک سیفٹی ہو گئی کہ کون سا ایندھن استعمال ہوگا، بجلی گھر کو کانٹریکٹ کن ٹرمز پہ دیا جائے گا، کیا نرخ ہوگا. یہ سارا کچھ ایک شفاف طریقے سے بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹس کے ساتھ ہوگا. ہم نے ڈسکوز کے بورڈز چینج کیے، یعنی تمام بورڈ جس میں سیاستدانوں نے اپنے بھانجے بتیجے مامے گھسائے ہوتے تھے اور اپنے سپورٹرز کو گھسایا ہوتا تھا، انہیں صاف کر کے پروفیشنل آئی وی لیگ بیسڈ ہم نے بورڈز بنائے. وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر پاکستان میں یا بین الاقوامی دنیا میں کام کیا. مثلاً ایک بورڈ تھا اس میں اسٹینفرڈ کا پی ایچ ڈی جو تھا وہ اس بورڈ کو وہ چیئر کر رہے تھے. جب یہ نئی حکومت جب آئی ہمارے خلاف جب رجیم چینج آپریشن ہوا انہوں نے اس اسٹینفرڈ کے پی ایچ ڈی کو ہٹا کے ان کی جگہ ایک ایف اے بی اے پاس نیب زدہ آدمی جو ہے وہ لگا دیا صرف سفارش کے اوپر. اسی طرح باقی سارے بورڈز میں ہمارے سارے کے سارے پروفیشنلز کو چینج کیا گیا اور ان کی جگہ یاری دوستی کی بنیاد پہ یا کرونیزم کی بنیاد پہ انہوں نے بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ بیکار قسم کے لوگ وہ انہوں نے لگا دی اور انہوں نے کافی ڈسکوز کی جو ریکوریز تھیں اور ان کی پرفارمنس تھی اس کے اوپر کافی زیادہ اس کا برا اثر پڑا. ہم نے بجلی کے نرخ کو کم کرنے کے لیے کیونکہ بجلی کے نرخ بڑھتے جا رہے تھے ہماری صنعت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی تو انڈسٹریل پیکج دیا ہم نے. یعنی کہ انڈسٹری کو اس وقت 16-17 روپے بجلی کا یونٹ پڑ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ اس کو اور کیسے کم کریں. تو ہم نے کہا کہ 2018 سے آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو آپ کو وہ 12 روپے میں پڑے گی. یہ وہ یونٹ ہے 12 روپے کا جو آج انہیں 50-60 روپے کا پڑ رہا ہے. تو اس سے ان کا اوسطن بل جو ہے وہ انرجی کا کم ہو گیا. آپ یقین مانیں صرف اس ایک چیز سے آپ کا 10% ایک سال کے اندر بجلی کی کھپت جو ہے وہ بڑھی. 10% اربوں روپیہ کتنے ارب روپیہ آپ کو ایکسٹرا ریونیو آیا اور آپ کی سیکولر ڈیٹ جو تھی وہ نیچے گئی. آپ کی بل کلیکشن بڑھ گئی کیونکہ انڈسٹری میں تقریباً 100% ہے بل کی ریکوری 99% ہے تو آپ کی ریکوریز بھی بڑھ گئیں اور آپ کی انرجی کی کنزمپشن بھی بڑھ گئی اور آپ کی سیکولر ڈیٹ جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ اور بہت سارے منصوبے تھے. ہم نے جو پرانے بجلی گھر پڑے تھے ان کو بند کیا جن کے بلا وجہ تنخواہیں جا رہی تھیں. لوگوں کے پاس ٹرانسمیشن لاسز کو کم کیا، ریکوریز کو ہم نے امپروو کیا. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور آپ یقین کریں کہ اکتوبر 2021 کے اندر میرے دفتر میں جب میں وزیر توانائی تھا تو آئی ایم ایف کا وفد آیا اس ٹائم پہ ریویو کے لیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور ہماری پرفارمنس دیکھنے کے لیے. تو وہ میٹنگ 5 منٹ کے اندر ختم ہوئی کیونکہ پاور سیکٹر نے تمام بینچ مارکس جو آئی ایم ایف نے سیٹ کیے تھے ان پہ اوور پرفارم کیا تھا اور باقاعدہ اس وقت جو ان کے ہیڈ تھے
IMF کے ڈیلیگیشن انہوں نے کہا تھا کہ کاش جس طرح پاور سیکٹر نے پرفارم کیا پچھلے 1 سال میں اسی طرح اگر باقی سارے بھی شعبے پرفارم کریں تو یہ سب چیز جو ہے یہ ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی. تو یہ پاور سیکٹر کی زبردست پرفارمنس جو تھی وہ اس وقت جاری تھی اور ہماری اوسطن جب ہم چھوڑ کے گئے تو میں نے آپ کو بتایا 18.60 صنعت کا اور ریزیڈینشیل کا ٹیرف ملا کے اور کمرشل ملا کے اوسطن 18.60 جو تھا وہ بجلی کا ایک یونٹ تھا. صنعت کو جو ایکسٹرا بجلی وہ استعمال کرتے تھے 2018 سے زیادہ جو وہ کر رہے تھے بڑی تعداد میں وہ 12 روپے کا پڑتا تھا اور یہی یونٹ آج جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے کا پڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ کی بلز کی ریکوری نیچے چلی گئی ہے کیونکہ لوگ دے نہیں سک رہے, چوری بھی بڑھ گئی ہے, بلز کی ریکوری نیچے چلی گئی ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی جو صنعت ہے وہ اور عام عوام غریب عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے تلے جو ہے وہ دبتی جا رہی ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے جی IMF نے کر دیا ٹرانسمیشن. دیکھیں میری بات سنیں, IMF کیا کہتا ہے؟ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ جس ریٹ پہ بجلی بنا رہے ہیں خرید رہے ہیں اور جس ریٹ پہ آپ سیل کر رہے ہیں اس کو تقریباً برابر کریں. اگر آپ 1 یا 2 روپے کا بھی اس میں فرق ہوئے گا تو آپ کو 100-200 ارب روپے کا سال کا نقصان ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ گردشی قرضے جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو لیکن اب یہ جو پرابلم آیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ IMF کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گردشی قرضے کم کریں اور یہ خسارہ کم کریں پاور سیکٹر میں. پرابلم اس وجہ سے آیا ہے کہ 2013 میں میاں نواز شریف کی حکومت میں نون لیگ کی حکومت میں بغیر پلاننگ کے آپ نے پاکستان کا انرجی مکس چینج کر دیا اور آپ نے بنا سوچے سمجھے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر مہنگے معاہدے کیے جن کی شفافیت کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور شروع سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا پاور سیکٹر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور اس کو بھی ہم کنٹرول کر چکے تھے. جب PTI چھوڑ کے گئی ہے آپ کا 100 ارب سے کم بہاؤ ہو چکا تھا سرکولر ڈیٹ کا. بہاؤ سے مطلب یہ اس کے اندر اضافہ 400 ارب سے ہم 100 ارب پہ لے آئے تھے. حالانکہ ہمارے 3.5 سال کے اندر نون لیگ کے لگائے گئے بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹس دگنی ہو چکی تھیں, 400 ارب سے 800 ارب پہ جا چکی تھیں. پھر بھی ہم گردشی قرضوں کا بہاؤ جو ہے وہ 400 ارب سے 100 ارب پہ لے آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی کی اب آج آپ دیکھیں آج وہی بہاؤ دوبارہ 400 ارب پہ چلا گیا. اتنا بجلی کا نرخ بڑھایا ہے لیکن وہ اور زیادہ بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ گئی ہے. آپ نے وہ سارا جو ڈالر بیسڈ آپ نے معاہدے کیے تھے, جب آپ 1 سال کے اندر 182 روپے سے آپ ڈالر کو لے آئیں گے 300 روپے کے اوپر تو ظاہر ہے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس تو دگنی ہو جائیں گی, تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور وہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ اس کی وجہ جو ہے. اچھا پھر ٹرانسمیشن لاسز پہ, یس ٹرانسمیشن لاسز آپ کے 16 سے 17% ہے. انٹرنیشنل ایوریج ہے 8%, لیکن 8% بھی کسی ملک کا ہوتا ہے. جو چھوٹے ملک ہیں, جو ہمارے جیسے ملک ہیں جہاں پہ فاصلے بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ 10, 11, 12% تک ٹرانسمیشن لاسز جاتے ہیں. ہمارے 17% ہیں, اس کے اندر چوری کا بھی عنصر شامل ہے, لائن لاسز کا بھی شامل ہے, ویک انفراسٹرکچر کا بھی شامل ہے. لیکن یہ 3-4% کی وجہ سے آپ کی بجلی مہنگی نہیں ہے. اس کا کتنا کم دخل ہوئے گا؟ اس کا 2 روپے یونٹ کا عمل دخل ہوئے گا. تو یہ جو 20-30 روپے آپ کا نرخ بڑا ہے اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ اس کی وجہ یہ امپورٹڈ ایندھن, مہنگے بجلی گھر, ڈالر بیسڈ آپ نے جو گارنٹیڈ ریٹرنز کے اوپر معاہدے کیے, مہنگے معاہدے کیے, اس کی بنیادی وجہ وہ ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سرکاری افسروں کو نہیں ملنی چاہیے مفت بجلی اور ہم بالکل یہ ختم کر رہے تھے, لیکن اس کا 0.001% ہاتھ ہے آپ کی مہنگی بجلی ہونے میں. اس لیے ہمیں اپنی جو لائن اور لینتھ ہے اور اس معاملے میں جو کلیئرٹی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس وقت اگر آپ کی بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ پچھلے 16-17 ماہ میں جو معاشی تباہی آئی ہے جس سے آپ کا روپیہ جو ہے وہ